بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے سبق کا خلاصہ ہے ظلم اور مال غصب کرنے کے بیان میں مظالم قصاص کا بیان۔ حدیث مبارکہ 1113 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار جب جہنم سے محفوظ رہنے کا حکم پائیں گے تو ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے روک لیے جائیں گے، پھر وہ اپنے اس ظلم مظالم کا جو ان میں باہم دنیا میں ہوئے تھے قصاص لیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں دخول جنت کی اجازت دی جائے گی۔ پس قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ہر شخص اپنے گھر مسکن کو جنت میں اس سے زیادہ پہچان لے گا جس طرح وہ اپنے مسکن کو دنیا میں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں یہ فرماتا ہے، سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حدیث مبارکہ 1114 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر لے گا، پھر ان پر اپنا پردہ رکھ کر اس کو چھپا لے گا اور فرمائے گا کہ کیا تو فلان گناہ کو جانتا ہے، کیا تو فلان گناہ کو جانتا ہے؟ وہ غرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کروا لے گا، اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ مارا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس کو دنیا میں تیرے لیے پردے میں رکھا تھا اور آج میں تیرے گناہ معاف کیے دیتا ہوں، پھر اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، لیکن رہے کافر اور منافق تو اس کی نسبت علی الاعلان گواہ لوگ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، آگاہ رہو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو رسوا کرے۔ حدیث مبارکہ 1115 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو رسوا کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سے قیامت کے مصیبت میں سے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کا غائب چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا غائب پوشیدہ رکھے گا۔ تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حدیث مبارکہ 1116 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم سمجھ گئے کہ مظلوم کی مدد کریں گے، مگر یہ نہیں سمجھے کہ ظالم کی مدد کس طرح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ہاتھ پکڑ لو، یعنی ظالم کو ظلم سے روکو۔ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1117 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ظلم کے سبب سے ظالم پر تاریکیاں مسلط کر دی جائیں گی۔ جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو اور مظلوم اس کو معاف کر دے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ظالم اپنے ظلم کو بیان کرے؟ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1118 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے آبرو یا کسی اور چیز کے متعلق ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ آج اسے معاف کر لے قبل اس کے کہ دینار و درہم نہ رہے، کیونکہ قیامت کے دن اگر اس کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس سے بقدر اس کے ظلم کے لیے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی بدیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، نعوذ باللہ۔ اس شخص کا گناہ جو کسی شخص کی کچھ زمین زبردستی لے لے۔ 1119 صحیح بخاری شریف سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی کچھ زمین زبردستی لے لے گا تو قیامت کے دن اس زمین کے 7ویں طبقے توق بنا کر اس ظالم کی گردن میں ڈال دی جائیں گے۔
حدیث مبارکہ 1120 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی کچھ زمین ناحق لے لے گا تو وہ قیامت کے دن اس میں اس کے 7ویں طبقے تک ڈھانسا جائے گا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی بات کی اجازت دے تو جائز ہے۔ 1100 حدیث مبارکہ 1121 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک قوم کے پاس سے گزرے تو کھجوریں کھا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا ہے، جب تک کہ تم اپنے بھائی سے اجازت نہ لے لو جو تمہارے ساتھ کھانے میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا وہ بہت سخت جکڑالو ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1122 ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہیں جو سخت جکڑالو ہیں۔ اس کا گناہ جو کسی جھوٹی بات پر دیدہ داستہ کسی سے جھگڑا کرے۔ یہ حدیث مبارکہ 1123 ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ مقدمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہوں، غیب نہیں جانتا، میرے پاس جھگڑنے والے لوگ فیصلہ کروانے آتے ہیں تو شاید تم میں ایک شخص با اعتبار دوسرے کے زیادہ چرب زبان ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی نے سچ کہا ہے، تو میں اس سبب سے اسی کے موافق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پس اگر میں نادانستہ طور پر کسی کو کسی دوسرے مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ سمجھ لے کہ یہ درہ کا ایک ٹکڑا ہے، آپ چاہے لے اور چاہے اسے چھوڑ دے۔ صدق اللہ العظیم۔